مکے آ رہے ہیں، کیا اس وقت حضرت امام حسین کے پاس کسی کوفیوں میں سے کسی کا کوئی خطا ہے؟ اس اتنی بڑی قربانی کو مشکوک بنانے کے لیے تاکہ لوگوں کو اس کا علم نہ ہو جائے اور اس کے جو کردار ہیں وہ بے نقاب نہ ہوں، یہی اس کی وجہ۔ اینڈ تک ایسے صحابہ کرام موجود ہیں کہ اینڈ تک انہوں نے بیعت نہیں کی۔ کیا وہ مکے سے نکل گئے؟ وہ مدینے سے نکل گئے؟ محترم ناظرین، آج 10 محرم الحرام ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ واقعہ کربلا کو سامنے رکھتے ہوئے ہم قاری صاحب سے سوال کریں گے۔ جی قاری صاحب، امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ گئے اور پھر مکہ سے کوفہ کی طرف انہوں نے سفر کیا۔ وہاں پر مکے میں ان کا خاندان ہے اور ان کو ساتھ لے کر ان کی بیعت اپنے ہاتھ پر لے کر یزید کی بیعت کرنا چاہتے تھے، اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ قاری صاحب، جو آپ نے سوال کیا ہے بڑا اہم ہے۔ یہ اکثر ناصبین ان کی طرف سے یہ اعتراض کھڑا کیا جاتا ہے، بلکہ یہ ان کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کے سفر کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ کی طرف جو سفر کیا ہے، وہ سفر اس لیے ہے کہ مکہ والوں کو اور کوفہ والوں کو وہ اپنے ہاتھ پر ان کی بیعت لے کے پھر یزید کی بیعت کرنا چاہتے تھے تاکہ امت متحد رہے۔ سب سے پہلی میرا یہ پیغام ہے، میری یہ گزارش ہے ان لوگوں کے سامنے، ان کی خدمت میں جو اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے سفر کو تعبیر کرتے ہیں۔ 14 صدیوں میں واقع کربلا کے سن 61 ہجری کے بعد، جب آپ کو پتہ ہے کہ 2 مکاتب فکر، 2 اسکول آف تھاٹ وجود میں آ چکے ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع، اور اہل سنت کے اندر چھپے ہوئے 14 صدیوں میں بڑے بڑے ناسبی آئے ہیں۔ خدا کی قسم ہے، کسی ایک سے ایک حوالہ چاہیے کہ کسی ایک ناسبی نے، میں اہل سنت محب اہل بیت کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک ناسبی نے بھی یہ لکھا ہو کسی دنیا کی کتاب میں، ٹھیک ہے، کسی دنیا کی کتاب میں کسی ایک ناسبی نے یہ لکھا ہو کہ بھی حضرت امام حسین مکہ سے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ ان کے سفر کا یہ مقصد تھا کہ وہ لوگوں کی بیعت اپنے ہاتھ پہ لیں اور پھر جا کر یزید کی بیعت کریں۔ یہ اتنی بڑی بیوقوفی ہے نا، اگر کسی عقل مند کے سامنے یہ بات کی جائے۔ جب حضرت امام حسین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، سمجھ آپ کو انشاءاللہ خود آ جائے گا اور سننے والوں کو۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے مدینہ میں یہ یزید کی طرف سے پیغام آیا ولید اور مروان کے پاس، ٹھیک ہے، کہ امام حسین سے بیعت لیجئے، اس سے پہلے تمام امت مسلمان، تقریباً تمام جو علاقے، سب بیعت کر چکے ہیں، اکثریت بیعت کر چکے ہیں۔ ایک نئی بیعت کی تو اہل حجاز نے نہیں کی، ان میں جو سب سے بڑی شخصیت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی، اور پتہ ہے ان کو بیعت صرف چاہیے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کی تھی کہ امام حسین کی بیعت مل جائے، باقی کسی کی بیعت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور پھر وقت کے امام ہیں، ہاں، اور خود یہ اہل سنت کتابوں میں یہ بات بڑے جناب زور و شور سے لکھی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کہا، بتاؤ اس وقت اللہ کی زمین پر مجھ سے زیادہ کوئی افضل ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس وقت اللہ کی زمین پر سب سے افضل ترین کوئی شخصیت وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے بیعت ہی کرنی تھی تو آپ مدینہ میں بیعت کرتے اور پوری دنیا میں خبر پہنچ جاتی کہ امام نے بیعت کر لی ہے، پھر کوفے والوں کی کیا ضرورت تھی، پھر حجاز والوں کی کیا ضرورت تھی۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ حضرت امام حسین نے مدینہ چھوڑا، روضہ رسول چھوڑا، اپنی اولاد کو ساتھ لیا، مکے میں قیام کیا جا کر کے، اور پھر حضرت امام حسین وہاں سے لوگوں کی بیعت طلب کر رہے تھے اور پھر یزید کے ہاتھ؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس اتنا بڑا کائنات میں کوئی اور جھوٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے کہ اگر امام حسین بیعت کرنا چاہتے تھے تو پھر انہیں شہید کیوں کیا گیا؟ شہید کیوں کیا گیا؟ ٹھیک ہے، کے پاس پہنچنے دینا چاہیے تھا نا، یہ تو ہدف ہی بہت آسان تھا۔ اس کے علاوہ کہ قیامت تک ان قاتلین حسین نے، یزید نے، شمر نے، عبید اللہ ابن زیاد نے، ان کی فوجوں نے، کوفے والوں نے جو اتنا بڑا الزام لیا ہے، اپنے ہاتھ سبط رسول کے خون سے رنگے ہیں، ان کے لیے تو کام بہت آسان تھا، ہدف بہت آسان تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جاتے، انہیں دمشق جانے دیا جاتا، شام جانے دیا جاتا، وہ یزید کے ہاتھ پہ نعوذ باللہ تعالی وہ بیعت کرتے، معاملہ تو بہت آسان تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی مظلوم ترین شہادت یہی بتاتی ہے کہ امام بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، امام بیعت نہیں۔ ہاں، ایک یہ بھی بات ہے، خروج کر کے جنگ کا ارادہ نہیں تھا، مقصد یہی تھا الحضرت امام حسین کا کہ میں جاؤں اور دنیا کو، اگر میرے ساتھ لشکر مل جاتا ہے تو پھر مجھ پر جنگ جناب اس کا میں مکلف ہو جاتا ہوں، اگر نہیں مل جاتا تو میں جا کے امت رسول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ پیغام دوں، یہ بتاؤں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، میں یہاں پہ اپنے سوال، جب آپ مدینہ سے مکے آ رہے ہیں
مدینہ سے مکے آ رہے ہیں، کیا اس وقت حضرت امام حسین کے پاس کسی کوفیوں میں سے کسی کا کوئی خطا ہے؟ نہیں، وہ تو ویسے چھوڑ رہے ہیں کہ یہ بیعت کا مطالبہ کر رہا ہوں، میں نے بیعت کرنی نہیں، میں چلتا ہوں. اور پھر وہاں پہ جا کر خطوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہاں پہ جا کر خطوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا، پہلے حضرت مسلم ابن عقیل کو کیا یہ کہہ کے بھیجا کہ جاؤ اور کوفے والوں کو سمجھاؤ اور کہو کہ میرے ہاتھ میں بیعت کرو، پھر حسین یزید کی بیعت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو معاملہ ہی بہت آسان تھا. حضرت مسلم ابن عقیل کہتے کہ 12,000 یا 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے، آپ جائیں یزید کی بیعت کرو اور معاملہ کلیئر کریں. جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا اس سے بڑا اللہ کی کائنات، اللہ کی زمین پر کوئی جھوٹ نہیں ہے. یہ اس اتنی بڑی قربانی کو مشکوک بنانے کے لیے تاکہ لوگوں کو اس کا علم نہ ہو جائے اور اس کے جو کردار ہیں وہ بے نقاب نہ ہوں، یہی اس کی وجہ ہے. جی قاری صاحب، کیا امام حسین علیہ السلام پر یزید کی بیعت کرنا لازمی تھی؟ بیعت کرنا جو کہتے ہیں کہ لازم تھا، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ 2 ہی راستے تھے امام حسین کے لیے، یا وہ بیعت کرتے یا وہ زمین چھوڑ دیتے. تو پھر کون سی ایسی زمین تھی اللہ کی زمین پر اس وقت، ٹھیک ہے، حجاز میں، عرب میں، کہ جہاں پر یزید کی اس وقت اس کا جو وہ دور تھا وہ تسلط والا نہیں تھا. اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. پہلے خلفاء کو دیکھ لیں، حضرت ابوبکر کی خلافت میں ان کی بیعت کتنے لوگوں نے نہیں کی؟ اینڈ تک ایسے صحابہ کرام موجود ہیں کہ اینڈ تک انہوں نے بیعت نہیں کی. کیا وہ مکے سے نکل گئے؟ وہ مدینے سے نکل گئے؟ خود امام علی علیہ السلام نے 6 ماہ تک بیعت، اہل سنت کتابوں کے مطابق 6 ماہ تک بیعت نہیں کی. کیا امام نے مدینہ چھوڑ دیا؟ کیا چلے گئے؟ یہ کوئی بات نہیں ہے اس طرح کی کہ ان کے لیے بہت لازم تھا. ہاں، اگر احادیث مصطفیٰ کو دیکھا جائے تو کسی اہل بیت کے کسی امام پر یہ لازم نہیں کہ وہ کسی کی بیعت کرے، وہ چاہے پہلے 3 خلفاء ہوں. یہ بات سن لیں، کھول کر سن لیں، کان کھول کر سن لیں. ہم احادیث مصطفیٰ کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں. مصطفیٰ نے کہا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی. بالکل، ہم نبی نے یہ کہا تھا کہ تم سب ان کی بیعت کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم سب ان کی بیعت کرنا. اور آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اہل بیت جا کے اٹھ کے کسی اور کی بیعت کرتے. اگر کسی امام نے بیعت کی بھی ہے تو وہ امت کے انتشار کے ڈر سے کی ہوگی، وگرنہ کسی اہل بیت کے امام کا پر یہ لازم نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے کہ وہ کسی خلیفہ کی جا کے بیعت کرے. یہ بات بالکل غلط ہے کہ امام حسین پر یہ بیعت لازم تھی اور پھر وہ نہیں کر رہے تھے، پھر انہوں نے وہ مدینہ چھوڑ دیا. یہاں پر ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو کئی ایک بڑے بڑے کبار صحابہ کرام نے، اسی طرح اہل بیت میں سے بھی بڑے بڑے افراد نے امام حسین علیہ السلام کو روکا، ان کو جانے سے روکا کہ آپ نہ جائیں وہاں پر. تو اب سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر دین بچانا چاہتے تھے اور دین بچانے کے لیے وہ سفر کر رہے تھے، تو کیا جو پیچھے جو روکنے والے تھے کیا وہ دین کو نہیں بچانا چاہتے تھے؟ سب سے پہلے قاری صاحب یہ بات ہے کہ ہم کسی پر جو اہل سنت ہے نا، ان کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ناصبین کی میں بات نہیں کر رہا، جو اصلی اہل سنت ہیں، ٹھیک ہے، وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کا طرز یہ نہیں ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے کسی اور پر الزام ترازی، اعتراض، تبرہ، ان کو لان تان کرنا، اس طرح کا. یہ اہل سنت کے ہاں یہ تو فرض ہے کہ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو دشمنان اہل بیت سے اعلان برات ضروری ہے. یہ چیز ضروری ہے. قرآن میں اللہ پاک نے، بلکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے لا الہ ہے، پہلے سب سے انکار ہے اور اس کے بعد اس بات ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر کے سینہ اطہر پر قرآن مقدس اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا پہلے انکار کر دے اور پھر اللہ پر ایمان لے کے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پھر اس نے ایک مضبوط عروہ وثقی کو، اس نے مضبوط ایک کڑے کو پکڑ لیا ہے، مضبوط سہارے کو لے لیا. سب سے پہلے قاتلین اہل بیت سے اعلان براعت ہوگا تو پھر اہل بیت سے محبت ثابت ہوگی. میں قاتلین امام حسین علیہ السلام سے محبت بھی کرتا ہوں، ان کی محبت میں مرا جا رہا ہوں. میری لائبریریاں، میرے کیمرے، میرے بجٹ، میری زندگی جو ساری، میرے سانس، میرے خون کی گردش، میرے دل کی دھڑکن، یہ ساری چیزیں، میرے بجٹ جو ہیں وہ سب ان کی دفاع کے لیے لگ رہے ہیں. اور میں دن رات یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں یہ بھی کر جاؤں، میں یہ بھی کر جاؤں، میں یزید کو بچا لوں، عبید اللہ بن زیاد کو بچا لوں، میں شمر کو، لائن کو بچا لوں، میں اس کو بھی بچا لوں، میں اس کو بھی بچا لوں. اور ساتھ میں یہ کہوں، خدا کی قسم، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ ڈیجیٹل دور ہے، یہ جدید دور ہے. اس دور میں اس طرح کی پھکی بیچنے والوں کا کوئی راستہ اب باقی نہیں رہا، کوئی سپیس نہیں ہے ان کے لیے. اہل بیت علیہ السلام سے اگر محبت ہے تو اعلان براعت کرنا ہوگا ان لوگوں سے جو محبین، جو قاتلین اہل بیت ہیں. اور اگلی بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترین حدیث، مختلف احادیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے. امت میں جو سفینہ ہے وہ اہل بیت کا ہے، اہل بیت ہے سفینہ. اگر کسی اور نے کوئی اور سفینہ بنا کے متعارف کروایا ہوا ہے، وہ قرآن کے بھی خلاف ہے، وہ حدیث کے بھی خلاف ہے، وہ مسلک اہل سنت والجماعت کے عقیدت کے بھی خلاف ہے.
نبی پاک یار اس کتنے عظیم صحابی ہیں، میری جان قربان اس عظیم صحابی پر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، پہلے لوگ السابقون الاولون میں جن کا نام ہے، اور اسلام کے لیے پہلے مارے کھانے والے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کعبے کا دروازہ پکڑ کر کے 20 کتابوں کے حوالے میں آپ کو دے سکتا ہوں، 20 کتابوں کے، کعبے کا دروازہ پکڑ کر کے فرماتے ہیں لوگوں سن لو، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی سن لے، میں ابو ذر غفاری